شاہ احمد نورانی، ہم سب کے پیر نورانی، ہم سب کے پیر نورانی، شاہ احمد نورانی، میرے پیر شاہ نورانی، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، رسول اللہ، صدیقی کے دامن زندہ باد، مولانا محمد انس نورانی صدیقی زندہ باد۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، فرانس پیرس سے تشریف لائے ہوئے مہمان یہ بارگاہ قائد اہل سنت میں منقبت پیش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ ماشاء اللہ، اپنے پیر و مرشد کی محبت میں اتنے دور دراز سے تشریف لائے، آپ تمامی حضرات کی حاضری مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ بہترین جزا عطا فرمائے۔ حضرات، وقت بڑی تیزی کے ساتھ اور گھڑی کی سوئی کی رفتار بغیر کسی تاخیر کے اپنی منزل تک پہنچنے کو چاہ رہی ہے۔ نماز ظہر کے بعد ہی سے آپ حضرات الحمدللہ اس محفل بابرکت میں تشریف رکھتے ہیں۔ اب وہ وقت آ پہنچا ہے، وہ گھڑی آ رہی ہے کہ آپ اس ذات گرامی کے افکار و خیالات اور روحانی بیان سے اپنے دلوں کو منور اور محظوظ فرمائیں گے، جن کا وجود مسعود یورپ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے اللہ کا ایک عظیم انعام اور عطیہ ہے۔ حضور قائد اہل سنت کے وہ عظیم رفیق جو عرب و عجب، ایشیا، افریقہ، یورپ، دنیا کے ان معروف مختلف گوشوں میں ساتھ ساتھ رہے اور مشن کے زیر اہتمام جو کچھ ہوا، آپ ایسے رفیق اور ایسے آپ مخلص ساتھی تھے کہ الحمدللہ آج پوری دنیا میں قائد اہل سنت علیہ رحمۃ الرضوان کے زیر سرپرستی جو ادارے، جو تنظیمیں، جو مسجدیں، جو جامعات، جو اسکول، جو خانقاہیں، جو درسگاہیں فیض بخش رہی ہیں، اگر ان کو یکجا کر دیا جائے تو اہل سنت و جماعت کی ایک بڑی ہی حسین تاریخ ہوگی۔ جس طرح سے قائد اہل سنت اپنے کام کے سلسلے میں اتنے مخلص تھے اور اس قدر اپنے کاموں کو اخلاص و دیانت اور صداقت کے ساتھ کرنے والے تھے کہ کبھی کبھی تو ایسا احساس ہوتا ہے کہ حضرت یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ کسی کام کے لیے کوئی ذکر کیا جائے۔ بارہا مورشس سے حضرت یہاں تشریف لائے، ہالینڈ آئے، لیکن سبحان اللہ ایسی خاموشی تھی، ایسا اخلاص تھا کہ کبھی اپنی زبان سے یہ نہیں فرمایا کہ وہاں کیا ہوا کیا ہوا۔ چند سال پہلے میں گیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور دیکھنے کے بعد میں محو حیرت ہو گیا۔ مورشس کے ہمارے معزز مہمان ورلڈ اسلامک مشن کے صدر جناب شیخ زلیم صاحب موجود ہیں۔ ایک ایسا عظیم الشان ادارہ، وہاں سینکڑوں مسجدیں، خانقاہیں اور بہت ساری تنظیمیں اپنی جگہ پر، لیکن زمانے حاضرہ کے لیے، نوجوانوں کے لیے حضرت کی دعاؤں سے ایک ایسا ادارہ قائم ہوا کہ جس کی سند یو کے، فرانس اور دوسرے یورپی ملکوں بھی منظور ہے، SNIT، شاہ نورانی انسٹیٹیوٹ۔ دیکھنے کے بعد میں ہر ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ کہ سبحان اللہ۔ تو ہمارے ان بزرگوں نے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دوستو یہ رب کا کرم ہے کہ ان بزرگوں نے ایسی رہنمائی فرمائی، کاش ہمیں یہ تڑپ ہو، جذبہ ہو کہ ہم ان کاموں کی حفاظت کر سکیں اور آگے بڑھا سکیں۔ وقت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، میں زیادہ کچھ عرض نہ کر سکوں گا۔ اس ذات گرامی کو جو قدم قدم پر ہمیشہ دست راست رہے،
حضور مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد قمر الزماں صاحب قبلہ اعظمی دامت برکاتہ القدسیہ، میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ حضور تشریف لائیں اور اپنے نورانی کلمات سے ہمارے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں، حضرت کا والہانہ استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضور قائد اہل سنت، حضور مفکر اسلام، حضور جانشین قائد اہل سنت۔ تشریف رکھیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، صدق اللہ العلی العظیم۔ محب محترم عزیز گرامی وقار حضرت علامہ انس صاحب نورانی صاحب سجادہ آستانہ نورانیہ، عزیز گرامی وقار حضرت علامہ شفیق الرحمان صاحب قبلہ، برادر بزرگ حضرت علامہ افتخار احمد صاحب افتخار العلماء، اور ہمارے بہت سے علماء کرام، شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں، سبھی ہمارے لیے بہت عزیز ہیں اور شریک کاروان عمل ہیں۔ پروردگار عالم ہمارے علماء کی عمریں دراز فرمائے اور انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق دین کا کام انجام دے سکیں۔ مجھے آپ نے حکم دیا ہے کہ میں قائد اہل سنت کی حیات کے حوالے سے اور ان کے مشن کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کم و بیش 35 سال تک میں ان کا شریک سفر رہا، ایک خادم کی حیثیت سے، اور دنیا کے مختلف ملکوں میں نے ان کی خدمات کا مشاہدہ بھی کیا اور متاثر بھی ہوا۔ وہ عظیم بزرگ جنہوں نے بر صغیر ہند و پاک کی زندگی پر، علماء کی زندگی بڑے اثرات مرتب کیے ہیں، ان میں قائد اہل سنت کی ذات ایک بڑی نمایاں ذات ہے، جنہیں ہم آئیڈیل اور نمونے کے طور پر محسوس بھی کر سکتے ہیں اور ان کے خطوط پر، نقوش راہ پر، معالم نقوش پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ نیدرلینڈ کی سرزمین اس بات بڑی خوش قسمت رہی کہ دنیا کے مختلف ملکوں کے مقابلے میں یہاں انہوں نے ٹائم زیادہ دیا، ورنہ ان کا مزاج بیٹھنے کا نہیں تھا، کہیں قیام کرنے کا نہیں تھا۔ لوگ کہتے ہیں پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، یہ صحیح ہے کہ بعض وقت پیاسے کنویں کے پاس جاتے ہیں، لیکن کنواں ایک محدود سیرابی کی صلاحیت رکھتا ہے جو اپنے گرد و پیش کو سیراب کرتا ہے۔ قائد اہل سنت کی ذات کنویں کی نہیں تھی، ایک آبر بارندہ کی تھی، برسنے والے بادل کی، کہ جہاں ضرورت ہوتی وہاں خود برس آتے تھے اور جس زمین کو ضرورت ہوئی خود اسے سیراب کراتے تھے۔ یہ ان کی نمایاں خصوصیت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے 50 ممالک انہوں نے دورے فرمائے۔ دورے دو طرح کے ہوتے ہیں، اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے یا پھر دین کی تعمیر کے لیے۔ ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے عالمی دوروں سے اپنی شخصیت کی تعمیر کی ہے، اپنے کو اسٹیبلش کیا ہے، لیکن قائد اہل سنت وہ تھے جنہوں نے اپنی شخصیت نہیں
بلکہ ہمیشہ دین کی تعمیر کے حوالے سے سوچا بھی، ذہن بھی دیا اور کام بھی کیا۔ ان کی ذات سے لاکھوں افراد فیضیاب ہوئے، اور انشاءاللہ ان کے مشن سے صبح قیامت تک لوگ فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ آج ان کی کمی پوری ملت اسلامیہ جس شدت کے ساتھ محسوس کر رہی ہے، وہ شاید ان کی زندگی میں محسوس نہ کرتی رہی ہو۔ اگر ان کی زندگی محسوس کر لیا گیا ہوتا تو آج نقشہ ہی کچھ مختلف ہوتا۔ آج آپ اندازہ فرمائیں، اسلام اور مسلمان دونوں بے شمار چیلنجز کا مقابلہ کر رہے ہیں، فیس کر رہے ہیں، لیکن عالم یہ ہے کہ ہر روز نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ایسا قائد نہیں ہے جو ہمیں عصر جدید کے تقاضوں کے مطابق ذہن دے سکے، فکر دے سکے، حل تجویز کر سکے اور عملی طور پر باضابطہ طور پہ اس کی مثال پیش کر سکے۔ قائد اہل سنت ایک مفکر کی طرح صرف فکر دینے والے نہیں تھے، بلکہ جو سوچتے تھے اسے مجسم کرنا جانتے تھے، اسے باضابطہ تعمیر کی شکل دیتے تھے، اور پھر وہ ایک مجسم شکل میں دنیا کے سامنے موجود ہوتی تھی وہ تمام باتیں۔ اور آپ سے بہتر اس بات کا گواہ کون ہوگا کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب اس سرزمین پر صحیح طور پہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے تو کیا سورہ فاتحہ پڑھنے والے لوگ نہیں تھے۔ میں 75 سے آ رہا ہوں یہاں، اور ایک وقت یہ ہے کہ کئی درجن حفاظ اور قراء یہاں کی مساجد میں صحیح طور پہ قرآن عظیم سنا رہے ہیں۔ ابھی ایک محفل منعقد ہوئی تھی، میں نے خود سنا ہے، میں نے تلاوت کرتے ہوئے سنا، آواز ہی بہت اچھی تھی، لیکن صرف آواز کا حسن یہ فن تجوید کے تقاضوں پورا نہیں کرتا۔ خاص بات یہ تھی کہ ہر بچے کے اندر، ہر نوجوان کے اندر، ہر قاری کے اندر قاری خیر محمد بول رہے تھے۔ انہی کا لہجہ، انہی کا انداز، انہی کی رعایتیں، انہی کا اسلوب، انہی کی فکر۔ اگر قائد اہل سنت کی شخصیت نے اور کوئی بڑا کام نہ کیا ہوتا، صرف کئی درجن حفاظ اور قراء پیدا کر دیے ہوتے، تو بھی انہیں تاریخی حیثیت دی جاتی۔ مگر یاد رکھیے، کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں تاریخ بناتی ہے، اور کچھ وہ ہیں جو تاریخ کو خود بناتے ہیں۔ قائد اہل سنت ہسٹری میکر تھے، تاریخ بنانے والے تھے۔ آج وہ ہم میں نہیں ہیں، لیکن ان کے کارناموں کے اثرات انشاءاللہ پوری حیات تک، پوری دنیا تک موجود رہیں گے، اور قیامت تک اس سے لوگ استفادہ کرتے رہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور قائد اہل سنت نہ صرف یہ کہ ایک معمار قوم و ملت تھے، ایک بہت عظیم محرک تھے، ایک عظیم تاریخ ساز شخصیت تھے، بلکہ ایک داعی کے اندر جتنی خصوصیات ہونی چاہیے وہ ساری موجود تھیں۔ دعوت کے جو تقاضے ہیں وہ سب کے سب موجود تھے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن، حکمت بھی، موعظہ حسنہ بھی، اور جدال احسن بھی۔ یہ محض قرآن کا کمال ہے، اور دعوت اسلامی کا حقیقی تصور ہے کہ جدال کے ساتھ حسن کو جمع کر دیا ہے۔ ورنہ ممکن نہیں ہے کہ جہاں جدال پایا جائے وہاں حسن پایا جائے، اور جہاں حسن پایا جائے وہاں جدال پایا جائے۔ مگر یہ قرآن وجادلھم باللتی احسن، اگر کسی سے اختلاف کی نوبت بھی آئے، جدال کی نوبت بھی آئے، تو بطریق احسن کرو۔ تمہارا حسن کردار، تمہارا حسن عمل، تمہارا حسن دعوت، تمہاری حسن فکر، تمہارا حسن شعور، تمہارا حسن ادراک، یہ کبھی بھی جدال کی منزل میں متاثر نہ ہونے پائے۔ جسے مخاطب کرو انتہائی خوبصورتی سے مخاطب کرو، انتہائی حسن کے ساتھ مخاطب کرو، اور یہ ان کے اندر سب سے بڑی خوبی تھی۔ ہم نے دیکھا ہے انہیں دنیا کے مختلف کانفرنسز میں بڑے سے بڑے چیلنجز سامنے آئے، مسکرا کے جواب دیتے تھے۔ ان کے لبوں سے حالات کی کوئی تلخی بھی تبسم نہیں چھین سکی تھی کسی بھی مرحلے میں، کسی مقام پر۔ اس لیے کہ حدیث پاک یہ ہے کہ تم اگر کسی کو صدقہ نہیں دے سکتے ہو تو تبسم کی خیرات تو دے ہی سکتے ہو۔
بڑی کانفرنسوں میں نے دیکھا، بڑے بڑے مسائل پیش آئے، ضمیر پہ بوجھ بھی ہوتا تھا مگر مسکرا کر کے جواب دینے کی کوشش کرتے تھے وہ، اور دل نوازی کا یہ عالم تھا کہ ہم جیسے چھوٹوں کے ساتھ بھی شفقت کے ساتھ وہ پیش آتے تھے، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ جو ایک بار ان سے جڑ جاتا تھا، کوئی سیاسی اختلاف ہو تو الگ سی بات ہے، ورنہ اخلاقی طور پہ ہمیشہ جڑا رہتا تھا، اور سیاسی اختلاف کے باوجود ان کی قد و قامت، ان کی عظمت کردار کا قائل ہر آدمی رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہمیشہ بہت شفیق قائد کی حیثیت سے، مہربان قائد کی حیثیت سے پیش آتے رہے، اور غالباً ایک شفیق قائد کی خصوصیات میں سے یہ بھی بات ہے کہ اس کی نظر انتخاب ایسے لوگوں پڑتی ہے جو کام کے ہوں۔ ان کی شفیق قائدانہ صلاحیت نے مولانا شفیق الرحمان کو یہاں کے لیے چن لیا ہے، جن کے کام کو آپ دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیے، انسان کا ذاتی کردار اور اس کی دل نوازی انسانوں کو جوڑے رکھنے میں بڑا اہم فریضہ انجام دیتی ہے۔ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق، اگر پیر مغاں مرد خلیق ہو تو ہجوم تو یقیناً ہوتا ہے۔ ان کی زندگی ایک عظیم زندگی تھی، ان کی دعوت کا انداز انتہائی مصلحانہ تھا، وہ اختلافی مسائل بھی بولتے تھے تو یقینی اور لازمی طور پر دل نوازی کے انداز سے بولتے تھے۔ ہاں، کبھی کبھی جب کوئی چیلنج سامنے آتا اور اس کا براہ راست اسلام کی اقدار اور روایت سے تعلق ہوتا تو لہجہ تلخ ہوتا تھا، مگر یہ تو سنت کے مطابق ہے۔ پیغمبر اعظم سرور کائنات محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی الزام عائد کیا گیا، انہیں دیوانہ کہا گیا، انہیں شاعر کہا گیا، انہیں ساحر کہا گیا، انہیں مجنون کہا گیا، انہیں مفتون کہا گیا، تو کبھی اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ احادیث کے ذخیرے دیکھیے، قرآن عظیم کا مطالعہ کیجئے، پیغمبر اعظم نے کبھی اپنے اوپر اٹھنے والے الزامات کے جوابات نہیں دیے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے پروردگار نے جواب دیا۔ الزام نبی پہ لگایا جا رہا ہے، جواب خدا دے رہا ہے۔ وما انت بنعمت ربک بمجنون، قرآن کہہ رہا ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، قرآن کہہ رہا ہے۔ ان شانئک هو الابتر، قرآن کہہ رہا ہے۔ تبت یدا ابی لہب، قرآن کہہ رہا ہے۔ خود پیغمبر جواب نہیں دے رہے، لیکن جب خدا پر الزام عائد کیا گیا، اس کی توحید کے خلاف بات کی گئی ہے، تو پیغمبر نے جواب دیا ہے۔ ہر مقام پہ آپ دیکھتے آئے ہیں قائد اہل سنت پہ الزامات بھی لگائے گئے، لیکن کبھی انہوں نے اپنے منہ سے جواب نہیں دیا، انہوں نے صبر کیا۔ ہاں، جب غیرت رسول کا معاملہ آیا، غیرت دین کا معاملہ آیا، جب اسلامی اقدار کا معاملہ آیا، اسلامی روایات کا معاملہ آیا، اسلامی کلچر کا معاملہ آیا، تو وہ سخت ہو جاتے تھے، اور یہ ان کی غیرت ایمانی اور ضمیر ایمانی کا واضح تقاضا بھی تھا اور مطالبہ بھی تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس معاملے میں انہوں نے کبھی بھی کسی کی پرواہ نہیں کی، کوئی بڑا سے بڑا ہو، انتہائی صاحب سطح اور صاحب طاقت ہو، جب کلمہ حق کی بات آئی ہے تو انہوں نے برجستہ کہا ہے، وہ عام مجالس ہو، پارلیمنٹ کی محفل ہو یا کوئی اور مقام ہو۔ ملت اسلامیہ پہ جو ان کے احسانات ہیں وہ مدارس کی شکل میں، مساجد کی شکل میں اور دوسری شکلوں موجود ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ احسانات ایسے بھی ہیں جو عام نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا حصول اسلام کی ایک تجربہ گاہ کے طور پہ کیا گیا تھا، اسلام کے نام پر کیا گیا تھا، اسلام کے لیے کیا گیا تھا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا کی سرحدوں، ملکی سرحدوں کا تعین جغرافیے کے ذریعے ہوتا ہے، رنگ و نسل کے ذریعے ہوتا ہے، مگر اسلام کی سرحدوں کا تعین قرآن کے ذریعے کیا گیا تھا۔ آپ اندازہ فرمائیں پاکستان کا، لیکن اس کے باوجود ایسے ارباب اقتدار بٹھائے گئے جو اسلامی اقدار اور روایات سے منحرف تھے۔ قائد اہل سنت کے زمانے تک پاکستان صرف جمہوریہ پاکستان تھا۔ اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا تصور کسی نے دیا ہے تو قائد اہل سنت ہیں۔ باضابطہ دستور پاکستان میں اسلام کی تعریف شامل کرائی ہے تو وہ قائد اہل سنت ہیں۔ قادیانیوں کو اسلام سے خارج کروایا ہے تو وہ قائد اہل سنت ہیں۔
اپنی درسگاہوں کی عظمتوں کو منوایا ہے تو وہ قائد اہل سنت ہیں۔ یہ کام معمولی نہیں ہے، یہ بڑا تاریخ ساز کام ہے۔ ایک ملک کے 18 کروڑ مسلمانوں کے جذبات و محسوسات کو دین سے وابستہ رکھنے کے لیے جو کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں، دنیا میں کوئی بھی باغیرت مسلمان ہو قیامت تک شاہ احمد نورانی کے احسانات کے نیچے دبا رہے گا۔ عزیز ساتھیو، پھر وہ جہاں بھی گئے انہوں نے صرف اپنے ماحول اور ارد گرد کے اعتبار سے کام کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کا مزاج یہ تھا، کام ایسا کرو جو قیامت تک زندہ رہے، قیامت تک باقی رہے، اپنے معاصرین کے لیے بھی، اپنے بعد والوں کے لیے بھی۔ اس لیے انہوں نے دنیا میں درسگاہیں بھی قائم کی، مساجد بھی بنائیں۔ مساجد وہاں وہ ان کے لیے ہوتی ہیں جہاں لوگ سجدہ کرتے ہیں، اور درسگاہیں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو اپنی فکری اور دنیا کو ایمانی قدروں سے آشنا کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، مساجد اس وقت زندہ رہیں گی جب درسگاہیں موجود ہوں گے، ادارے موجود ہوں گے۔ میرے استاد العلماء جلال العلم محدث مبارک پوری، بر صغیر کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے بانی، یہ میں بلا کسی لومت کے کہہ رہا ہوں کہ تبت کے کناروں سے لے کر افغانستان کی سرحدوں تک اہل سنت کا اتنا بڑا کوئی ادارہ نہیں ہے جو ادارہ جامعۃ الاشرفیہ ہے، اور نہ اتنے علماء پیدا کیے ہیں کسی نے جو الجامعہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، الجامعۃ الاشرفیہ کے بانی شیخ الحدیث علیہ رحمت و رضوان فرمایا کرتے تھے، اگر تم نے ایک مسجد بنائی تو وہ ایک مسجد ہوگی، لیکن ایک پرخلوص عالم بنا دیا تو وہ درجنوں مساجد بنا دے گا۔ اس لیے درسگاہوں کی حیثیت مساجد کے مقابلے میں بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کی بنیاد پہ مسجدیں زندہ رہتی ہیں، مسجدیں سجدوں سے بھری رہتی ہیں، ورنہ ہوتا کیا ہے، مسجد تو بنا لی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے دل اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آپ دنیا کے ان تمام ملکوں کا جائزہ لیجئے جہاں مسجدیں ویران ہو گئیں، مسجدیں آباد نہیں رہ گئیں، وہاں درسگاہیں پہلے ختم ہوئی ہیں۔ پہلے درسگاہوں کو مٹایا گیا ہے، پھر مسجدیں خود بخود ویران ہو گئی ہیں۔ آپ دیکھیے دنیا میں ایسے بوسنیا کا علاقہ دیکھیے، چیچنیا کا علاقہ دیکھیے، آپ ایزوکستان کو دیکھیے، تاجکستان کو دیکھیے، قازقستان کو دیکھیے، سمرقند و بخارا کو دیکھیے، بخاری کی زمین کو دیکھیے، ترمذی کی زمین کو دیکھیے۔ یہاں پہلے مدرسے ختم ہوئے ہیں، مسجدیں خود بخود ویران ہو گئی۔ مدرسے بے پناہ ضروری ہوتے ہیں مساجد کے بقا کے لیے۔ الحمدللہ آپ نے درجنوں مساجد بنا لی ہیں، انشاءاللہ مزید ہی بنائیں گے۔ خدا ہماری تمام مسجدوں کو آباد رکھے، خواہ وہ مشن کے زیر اثر بنی ہو یا کسی سنی عالم نے اپنی محنت سے بنایا ہو، وہ سب ہماری ہیں۔ ایک سے بھی اختلاف کرنے کا نہ ہمیں حق ہے نہ آپ کو حق ہے۔ تمام مسجدیں ہماری مسجدیں ہیں، تمام ادارے ہمارے ادارے ہیں، یہ تمام علماء ہمارے ساتھی ہیں، یہ ہمارے ہیں۔ جس کے دل میں عشق رسول ہے، کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں کہ اگر عشق رسول، ایک عاشق رسول عالم کے لیے میرا چمڑا اس کے جوتے کا تسمہ بن سکے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ ہمیں متحد ہو کام کرنا ہے، منظم ہو کام کرنا ہے، اور کہیں بھی کوئی اختلاف ہماری دیواروں میں دراڑ نہ پیدا کرنے پائے۔ میں ہمیشہ اس کا مخالف رہا ہوں اور ہمیشہ میں اختلاف کی باتوں سے دور رہا ہوں۔ ملت اسلامیہ اور خاص طور پہ اہل سنت والجماعت آج جن چیلنجوں کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ بڑے مشکل ہیں۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ 70s میں آغاز میں 73، 4، 5، 76 وغیرہ میں یہاں جلسے ہوتے تھے، ٹرکش مسلمان بھی آتے تھے، جلسے ہوتے تھے، حالوں کے اندر ہوتے تھے، رائے ہوتے تھے۔ ہر جلسے میں شریک رہا ہوں۔ انڈونیشی مسلمان بھی آتے تھے، مراکشی بھی آتے تھے۔ آج یہ لوگ کہاں ہیں؟ آج ہمارے جلسوں میں کیوں نہیں آئے ہیں؟ یہ ہماری کوتاہی ہے۔ ہم نے انہیں دعوت نہیں دی، ہم نے انہیں بلایا نہیں، ہم نے انہیں اہمیت نہیں کی، ہم نے انہیں چھوڑ دیا، اور پھر تبلیغی جماعت، وہابیت اور سلفیت انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہماری یہی روش رہی تو ہم ایک بند گلی میں بند رہ کے جائیں گے۔ ایک بند گلی میں ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی، کہیں بھی جانے کا راستہ نہیں ہوگا ہمارے لیے اگر ہمارا طرز عمل یہی رہا۔ اور اگر ہم نے صرف قومیت یا ریسزم کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر اگر ہم نے سنیت کا اور دین کا کام کرنا چاہا تو ہماری موت یقین ہے۔ ہمیں ملک میں ہر مسلمان کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا، ہر کلمہ گو کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا۔ یاد رکھیے،
کوئی بھی مسلمان جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلم ہوتا ہے اور سنی ہوتا ہے. سنیت فطرت ہے انسان کی. سنیت سیلیبریٹیو نیچر رکھتی ہے. سیلیبریشن انسان کے فطرت ہے. اس پر اگر باطل غالب آتا ہے تو اس کی وجہ صرف اغواء ذہنی ہے. انہیں اغوا کر لیا، ہائی جیک کر لیا جاتا ہے. لوگوں کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے اور آج پھر ہائی جیک کیا جا رہا ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی، اگر ہم نے ہوم گرون علماء پیدا نہیں کیے، تو آپ بڈھے حضرات مر جائیں گے میرے ساتھ، مگر ہمارے بچے دوسروں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے. اور یہ خوف موجود ہے، یہ خطرہ موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور قائد اہل سنت اور معمار قوم و ملت حضرت علامہ ارشد القادری نے اپنے آنسوؤں کی تشکیل سے جامعہ مدنی اسلام قائم کیا تھا. میرے عزیز ساتھیو، آپ کو معلوم نہیں ہے، ایک چھوٹے سے گھر میں بیٹھ کر کے انتہائی تکلیفیں اٹھا کر کے اس ادارے قیام عمل میں آیا تھا. چندوں میں اس وقت بھی شریک تھا. مجھے معلوم ہے کہ علامہ ارشد القادری کی کہ بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں یہ کیوں رو رہے ہیں مولوی، کاہے کو روتے ہیں، کاہے روئے ہیں مولوی. اور اس کے بعد چندے ٹوٹ پڑتے تھے. سمجھا آپ نے؟ ان کے آنسوؤں کی ایک ایک قطرہ ان دیواروں میں شامل ہے. میں بہت ہی شکایت کرتا ہوں آپ سے، وہ ادارہ آج اپنا کام نہیں کر رہا ہے. وہ ادارہ روٹیٹ ہو گیا ہے. اس ادارے کو آج آسمان پہنچ جانا چاہیے تھا. اس ادارے کے ذریعے سے اس ملک کے اندر اسلام کی تشکیل نہ ہونا چاہیے تھا. وہ ادارہ صرف ہالینڈ کے لیے نہیں تھا. اس ادارے کو یورپ کا مرکز بنانا تھا. اس میں جرمن علماء پیدا کیے جاتے. اس میں ارادہ تھا فرنچ بولنے والے علماء پیدا کیے جاتے. یہ منصوبہ تھا. اگر آپ کے سامنے وہ سلیبس ہوگا جو علامہ ارشد نے تیار کیا ہوگا تو اس میں یہ ساری باتیں شامل تھیں. وہ خطبات جو انہوں نے لکھے تھے اور اخبارات میں چھپے تھے، اگر آپ کے سامنے ہوگا تو بھی آپ کو معلوم ہوگا. اگر آپ بھول جائیں تو بھول جائیں. میں جب تک زندہ ہوں نہیں بھول سکتا. اس لیے میں آپ کا ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہوں. قائد اہل سنت کی یاد منانا اچھی بات ہے، لیکن ان کے مشن سے محبت کرنا یہ اس سے بڑی بات ہے. وہ اس بات سے خوش نہیں ہوں گے کہ آپ نے ان کی تعریف کر دی، آپ نے ان کی منقبت پڑھ دی، آپ نے ان کا نعرہ لگا دیا. ان سے اس کی روح خوش نہیں ہوگی. وہ مرد میدان تھا، وہ مرد عمل تھا، وہ مرد مجاہد تھا. یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر ہیں. جو لوگ ان کے دامن سے وابستہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، میں ان کے ضمیر کو مخاطب کرتا ہوں، میں ان کی روح کو مخاطب کرتا ہوں. اور جو آخرت سنوارنے کے لیے ان کے مرید ہوئے ہیں، میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں تم نے ان کے ادارے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ کیا ان کی روح خوش ہوگی اس فاتح کی محفل سے؟ الحمدللہ جس شخص نے 65 سال تک 5 پارہ تراویح میں اور 5 پارہ تہجد میں پڑھا ہو اور کوئی دن نہ گزرتا ہو جب وہ تلاوت نہ فرماتا ہو، اسے تلاوت کی ضرورت تو ضرور ہے، مگر اس نے اپنی عاقبت تیار کر لی ہے. اپنا انجام اس نے خود اپنے ہاتھوں سے تشکیل دیا ہے. رسول پاک کی شفاعت کا مستحق ہے وہ شخص. یہ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، یہ حاجی قاسم اور ہم اس بات کے گواہ ہوں گے. ان لوگوں نے ایک مرتبہ حضرت مبلغ عالم اسلام علامہ محمد صدیقی میٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا پروگرام رکھا عرس کا. حضرت تشریف لائے. تشریف لانے کے بعد اس میں شریک ہوئے اور بعد میں خود اعلان کیا یہ آخری عرس ہے، یہ آخری عرس ہے. اس عرس کے بعد نہیں ہوگا عرس میرے باپ کا، اس لیے میرا باپ جناب عائشہ صدیقہ قدموں میں آرام کر رہا ہے. سبحان اللہ. نجات کے لیے جنت البقیع میں دفن ہونا کافی ہے. وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے اس کی اجازت دے دی کہ عرس منایا جائے تو ہو سکتا ہے کل یہ عرس کاروبار بن جائے. میں بڑی تلخی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ ناراض ہوں یا خوش ہوں، مجھے آپ سے کبھی کچھ لینا دینا نہیں رہا ہے. میں نے کبھی اپنا نام بھی نہیں چاہا ہے، میں نے اپنے مریدوں کو حلقہ بھی نہیں بنایا ہے. میرا کام صرف یہ تھا کہ قائد اہل سنت کے دامن میں لفظوں کا چند بول ڈال دوں. وہ میں آج بھی کرتا ہوں اور جب تک ان کا مشن ہے میں کرتا رہوں گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے قائد اہل سنت کا عرس اس لیے منایا ہے کہ ان کے مشن کو لے کے آگے بڑھیں تو مبارک ہو آپ کو. ہر سال منائیے اور ہر سال احتساب کیجئے کہ ان کے مشن کے لیے آپ نے کیا کام کیا ہے. اور اگر آپ صرف نمود و نمائش کے لیے دنیا کے پیروں کی طرح عرس منا رہے ہیں تو بند کر دیجئے اسے. قائد اہل سنت کی ضرورت نہیں ہے اس کی. میری بات سن نہیں سن رہے آپ؟ اگر آپ آج ان کی روح کو گواہ بنا کر کے قسم کھائیں کہ
کہ ہم قائد اہل سنت کے مشن کو زندہ رکھیں گے تو ہر سال عرس منائیے، اور اگر آپ ان کے مشن کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور عرس منا رہے ہیں تو میں اس سے خوش نہیں ہوں، اور نہ وہ خوش ہوں گے۔ اگر چاہیے تو قبر میں چل کے پوچھ لیجیے ان سے میرے ساتھ، وہ بھی اس سے خوش نہیں ہوں گے کہ آپ ان کے مشن کو مرتا ہوا دیکھیں اور ان کے نام کا عرس منائیں اور کھانا کھلائیں لوگوں کو۔ جامعہ مدینہ الاسلام بہت ہی شدید کرب سے دوچار ہے۔ اگر اس کی اینٹیں بول سکتی، اس کے پتھر گواہی دیتے، تو آج اس کا ہر پتھر اور ہر اینٹ آپ سے سوال کرتی کہ آپ نے کیا کیا اس کے ساتھ۔ صرف آپ نے جامعہ کو نقصان نہیں پہنچایا ہے، قوم کے اس وقت کے زمانے میں 9 لاکھ گلڈر جو اس پہ خرچ ہوئے ہیں، اس کا حساب کون دے گا بھائی؟ خدا کہ آپ کو حساب دینا یا نہیں دینا ہے؟ کون دے گا؟ کس کے اندر یہ ہمت ہے کہ خدا کی بارگاہ میں حساب دے سکے؟ قوم نے سرمایہ دیا، اس وقت دیا جبکہ اتنا دینا آسان نہیں تھا، مگر جامعہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس کے کام کو مکمل نفی نہیں کر سکتے۔ آج اگر کئی درجن حافظ موجود ہیں تو یقیناً اسی کی برکت ہے۔ اگر آج درجنوں علماء کام ہیں تو اسی کی برکت ہے۔ حضور قائد اہل سنت جانتے تھے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ جب یورپ میں اردو بولنے والے علماء کا راستہ بند کر دیا جائے گا۔ آج آپ بلا لیجیے کسی کو انڈیا پاکستان سے، بند ہو گیا راستہ، جہاں باقی وہاں بھی بند ہو رہا ہے، وہ جانتے تھے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ راستہ بند ہو انہوں نے یہاں ڈچ بولنے والے علماء تیار کرنے کے پروگرام بنائے تھے، اور آج الحمدللہ وہی علماء کام کر رہے ہیں مسجدوں میں۔ لیکن ان علماء کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بعد قائد اہل سنت کے مشن کو لے کے آگے بڑھیں، اور اس طرح بڑھیں کہ یہ کام مکمل ہو جائے۔ کل ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں یہ طے ہوا ہے کہ جامعہ کی جو عمارت خستہ ہو رہی ہے اس پہ 4 لاکھ پاؤنڈ خرچ ہوگا، 4 لاکھ یورو خرچ ہوگا، 4 لاکھ یورو خرچ ہوگا۔ نہیں، یہ ابھی رکھ دیجئے اسے، آپ یہ بیگ میں مانگیں گے تو 2 یورو لوگ ڈال دیں گے، سمجھا آپ نے؟ میں اس لیے نہیں آیا ہوں، اتنا مجھ سے آپ لے لیجئے گا۔ 4 لاکھ یورو اس پہ خرچ ہونا، اور یہ 4 لاکھ یورو آپ کو فراہم کرنا ہے فوری طور پر۔ کام کے آغاز کے لیے بلڈر نے، جیسا کہ مجھے بتایا گیا، میں تو آپ ہی کے کان اور آنکھ سے سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، فوری طور پہ 10,000 گلڈر کی ضرورت ہے جو کل کام شروع کرنے کے لیے ہے۔ کل 10,000 گلڈر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علامہ شاہد رضا نعیمی بیٹھ جائیے، ماشاءاللہ تشریف رکھیں۔ میں علامہ کو بولنے کا موقع نہیں دوں گا جب تک کہ آپ 10,000 گلڈر مجھے نہیں دیتے ہیں۔ جس کی ضرورت کل ہے، کل جس کی ضرورت ہے کام کے آغاز کے لیے، براہ کرم یہ ایک پروگرام چھوڑ کے آئے ہیں، یہ ان کی محبت اور اخلاص ہے، سمجھا آپ نے؟ مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں چاہے دعا میں پہنچوں مگر قائد اہل سنت کی روح مجھے آواز دے رہی، میں ضرور پہنچوں گا۔ وہ آ گئے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت اگر 100 دے دیں یا 200 گلڈر، گلڈر ہی یاد ہے، یورو، تو انشاءاللہ یہ 10,000 آج ہو جائے گا، اور بقیہ ہم آپ کے پاس پروگرام لے کے میں خود آؤں گا بقیہ 4 لاکھ گلڈر کے لیے۔ آج اتنی رقم آپ۔ جی وعلیکم السلام۔ کھڑے ہو جائیے دیوانہ وار۔ 10,000 تو ابھی ہو جائے گا، ہمیں 4 لاکھ چاہیے بھائی۔ وہ مجھ سے یہ کہا کہ 10,000 کی کل ضرورت ہے، اللہ یہ کتنا دے دیا آپ نے؟ 5,000 تو ہمارے پاس ابھی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ ہمیں تو 4 لاکھ چاہیے۔ اس کے لیے ایک الگ پروگرام کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اس فی الحال کتنا ہو گیا یہ 1500 کل جی حاجی رخسار صاحب ہیں، حاجی رخسار صاحب، ہاں میں جانتا ہوں، انہوں نے 1500 دیے تھے کل، اور آج کتنا ہوا؟ حاجی رخسار صاحب 1500، حاجی متنیف صاحب 1050، کبرا بی بی ڈین ہاک سے 500، مریم بی بی ڈین ہاک سے 100، حاجی محمد نواز صاحب 200، حاجی محمد اسلم صاحب 1000، امتیاز احمد صاحب
1000 100 معاف کیجیے 1000 لے لیجیے گا. جاوید اقبال صاحب 200 ڈین ہاگ سے ایک نامعلوم ایک اللہ کے بندے نے 200. اللہ قبول فرمائے. گمنام نہیں ہوتا, فرشتے نام لکھتے ہیں, ایسا آدمی گمنام نہیں ہوتا, سمجھا آپ نے. اکرام الحق صاحب ڈین ہاگ سے 300. ماشاء اللہ. حضرات اٹھیے اور یہ رقم پوری کر دیے, اس کے بعد علامہ شاہد رضا آ رہے ہیں. فی الحال اتنا ہی, صرف 10,000. جی آپ کا منہ کھلتا ہے تو لگتا ہے کہ آپ کچھ اعلان کرنے والے ہیں, جلدی سے بولیے. سبحان اللہ. صفا قبا اسکول طرف سے 1100 دے رہے ہیں, اللہ قبول فرمائے, اپنی نعمتوں سے نوازے. جن لوگوں کو میں دیکھ کر کے بلا لیا کرتا تھا اتفاق سے, ان میں بیشتر سفر آخرت کر چکے ہیں, اللہ انہیں جزاؤں سے نوازے. اب نوجوان میرے سامنے ہیں اور ان کو میں پرسنلی بہت کم جانتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ رکھیے جمع کرتے رہیں. جی ہو گیا کہ نہیں 10,000؟ نہیں, یہ 5 تو ہو گیا, 5 سے زیادہ ہے. اچھے ہیں آپ کے. آپ حاجی صاحب سے پوچھ لیں. کیا اس میں محمد رفیق نورانی صاحب حضور قائد اہل سنت کی طرف سے 500 یورو دینے کا وعدہ فرما رہے ہیں. لائے نہیں ہے تو وعدہ کر لیجیے, بعد میں دے دیجیے گا. حاجی رخسار صاحب سے پوچھ لیں, یہ کتوکال والا تو وہ اور ہے نا. حاجی رخسار, اللہ ان کے رخسار کو جنت کی بہاروں سے نوازے. یہ تو کل آپ نے ان کو دیا تھا حاجی صاحب, کیا نام ہے, مجھے تو آپ نے نہیں دیا ہے. تشریف لائیے, یہاں آ جائیں. آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا, تشریف لائیں. سبحان اللہ. کم سے کم جتنے حضرات بیٹھے ہیں 100 یورو بھی ہو جائے انشاءاللہ تعالی. 100 یورو آپ دے دیں جو لوگ ہیں, انشاءاللہ ہو جائے گا. 100 یورو جی شکریہ. 4 لاکھ ہم آپ سے لیں گے رمضان سے پہلے. ہمارا وعدہ ہے 4 لاکھ ہم آپ سے لیں گے رمضان سے پہلے. ابھی آپ 10,000, انہوں نے کل کام شروع کرنے کی 10,000 کی ضرورت ہے. 2,000 بھائی رخسار اور دے رہے ہیں, اللہ قبول فرمائے اور اپنی رحمتوں سے نوازے. بھائی رخسار میرے روم میٹ رہ چکے ہیں 1975 میں. ایک ہی کمرے میں 2 ہفتے ہم نے گزارے ہیں, اور اس وقت ان کی محبتیں, ان کا اخلاص. جی کتنا ہے؟ 900. اس میں گرام ہے آپ کا؟ اللہ کے بندے تو ہیں. نام کیا ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. ایک اللہ کے بندے کا چہرہ دیکھ لیے, 900 دے رہے ہیں, اللہ قبول فرمائے اور اپنی رحمتوں سے نوازے. جی کتنا ہے حضور؟ 100 پاؤنڈ. حضرت ہمارے بہت عظیم قاری جنہوں نے اپنے فن کی دھوم مچا رکھی ہے برطانیہ میں, جناب قاری ظفر اقبال صاحب, حاجی اسلم صاحب وہ 100 پاؤنڈ دے رہے ہیں, اللہ قبول فرمائے اور اپنی رحمتوں سے نوازے. دیجیے حاجی اسلم صاحب. جی کتنا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ میں گنتا ہوں. جی گن کے بتائیے. حاجی صاحب حاجی صاحب کو بھی دیکھ لو, حاجی قاسم صاحب کو بھی. گلزار مدینہ, مسجد گلزار مدینہ زولو کی طرف سے 1100. مسجد گلزار مدینہ زولو طرف سے 1100 یورو. آئیے تیزی کے ساتھ, ماشاءاللہ. یہ جی بھائی دلشاد کلن صاحب اور اچھا اختر صاحب کی طرف سے 100. اللہ قبول فرمائے. جی بارک اللہ. کیا آپ یہاں مستقل آ گئے ہیں کیا ہالینڈ میں؟ یار ہمارا شہر مت چھوڑیے گا, ہمارا ملک سمجھا آپ نے. ہو گیا. جامع مدینۃ الاسلام.
سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ یہ حاجی فیضان قائد اہل سنت ولی دین صاحب ہیں جی، مدرسہ انوار العلوم کی طرف سے 300 یورو۔ مدرسہ انوار العلوم طرف سے 300 یورو، اللہ قبول فرمائے، اپنی رحمتوں سے نوازے انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، لکھ لیجیے حاجی اسد غلام جی۔ ورلڈ اسلامک مشن طرف سے حاجی ولیدی صاحب 1000 پیش کریں، اللہ قبول فرمائے۔ نعرہ تکبیر 1100۔ اور حاجی ولیدین طرف سے 1000، آپ کو معلوم ہے کس کی طرف سے؟ 1100۔ جی، ورلڈ اسلامک مشن مورشس کی طرف سے 500 یورو۔ 500 یورو، ماشاء اللہ قبول فرمائے۔ اب حاجی صاحب آپ بتلائیے پورا ہوا کہ نہیں، کیونکہ آج تو وعدہ پورا تو خیر ہو گیا ہے، الحمدللہ ہو گیا الحمدللہ۔ یہ ایک ٹوکن چندہ تھا، ہمیں 4 لاکھ آپ سے لینا ہے، اس کے لیے ہم پھر آئیں گے۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے دامن یہ ہے غریبا، آؤ کچھ کام کریں، موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات، حضور مفکر اسلام نے جس پرسوز اور جس محبت بھرے انداز میں جامعہ کے لیے اپیل کی ہے، مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً حضرت کی ہر بات دل کو چھو گئی ہے۔ پروردگار عالم اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بغیر کسی تاخیر کے میں ہیلی فیکس سے تشریف لائے ہوئے اپنے عظیم مہمان حضرت حافظ و قاری عظیم اقبال صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جی درود پاک پڑھ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا۔ اٹھی نظر تو رخ نبی پر ٹھہر گئی، دل کیا کر گیا میری قسمت سنور گئی۔ ہاں ہجر نبی اثر گئے، تڑپے تو ہم یہاں مدینے خبر گئی۔ اور تعریف میں جو کر رہا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی۔ ہاں میری لحد میں تشریف لائیں گے مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ نہایت ہی اختصار کے ساتھ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک، شاعر نے اس نعت پاک میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا، حضور کے منہ مبارک کا، زلف عنبری کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ احادیث کا ترجمہ ہے: میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے گیسو، میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے گیسو، عروج حسن سے آگے
میرے سرکار کے گیسو، مل کے کہ یہ عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو، اور گھماتی ام سلمہ پانی میں منہ مبارک کو، گھماتی ام سلمہ پانی میں منہ مبارک کو، مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو، مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو، اور مینا میں بال کٹوا کر دیا جب حکم آقا نے، مینا میں بال کٹوا کر دیا جب حکم آقا نے، ابو طلحہ نے پھر بانٹے میرے سرکار کے گیسو، مینا میں بال کٹوا کر دیا جب حکم آقا نے، ابو طلحہ نے پھر بانٹے میرے سرکار کے گیسو، عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو، اور عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر سے عالم برزخ میں ملنے پر یہ پوچھوں گا کفن میں کس لیے رکھے میرے سرکار کے گیسو، کفن میں کس لیے رکھے میرے سرکار کے گیسو، اور نبی گیسو صحابہ لیتے ہاتھوں پر، نبی گیسو ترشواتے صحابہ لیتے ہاتھوں پر، زمین پر گرنے کب پاتے میرے سرکار کے گیسو، زمین پر گرنے کب پاتے میرے سرکار کے گیسو، میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے گیسو، عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اب حضرات بلا کسی تاخیر کے اس ذات گرامی کی بارگاہ عالی جاہ میں عرض گزار ہوں کہ یقیناً وہ اپنی خصوصیات میں اور اپنے فضائل و محامد میں تمام اہل سنت کے لیے سرمایہ افتخار، میری مراد تاجدار خطابت خطیب الاسلام حضور حضرت علامہ مولانا شاہد رضا صاحب قبلہ نعیمی مدظ اللہ علی حضور تشریف لائیں اور اپنی کلمات طیبات سے ہمارے دلوں کو جگمگائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
رسالت، حضور قائد اہل سنت، جانشین حضور قائد اہل سنت، اکابرین ورلڈ اسلام، نعرہ تکبیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام آلہ الطیبین واصحابہ المکرمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا نبی اللہ۔ حضور قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جانشین، شاہزادہ عالی مرتبت، ورلڈ اسلامک مشن کے سربراہ حضرت مولانا شاہ محمد انس نورانی صدیقی مدظ اللہ علی، مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزماں صاحب اعظمی مدظ اللہ العالی، اور مفتی برطانیہ حضرت مولانا مفتی محمد یونس صاحب کاشمیری مدظ اللہ العالی، ہمارے آج کے اس بارونق اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی عالی مرتبت ذی وقار علماء اہل سنت، دانشوران ملت، معزز اور مکرم حاضرین و سامعین، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے یہاں بہت تاخیر سے حاضر ہونے پر آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے منتظمین سے معذرت خواہ ہوں۔ میرا یہ فرض تھا کہ مجھے یہاں پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے موجود ہونا چاہیے تھا۔ قائد اہل سنت سیدی و مخدومی حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجھ گنہگار پر جو شفقتیں، جو عنایات رہی ہیں، اس کا تقاضا تو یہی تھا کہ میں پروگرام کے بالکل آغاز سے یہاں موجود ہوتا، لیکن مجھے تاخیر ہوئی اور میں اس پر شرمندہ بھی ہوں اور معذرت بھی چاہتا ہوں۔ دوسری معذرت اپنے مخدومی و محترمی علامہ قمر الزماں صاحب اعظمی مدظ اللہ العالی سے چاہوں گا کہ میں ان کی تقریر کے دوران آیا، میرا اس وقت آنا ممکن ہے کہ خلل کا سبب بنا ہو، اور بہرحال میں ان کی تقریر کے دوران آیا تو اب مجھے ان کے خطاب کے بعد تقریر کے لیے یہاں کھڑا نہیں ہونا چاہیے، یہ پروٹوکول کے خلاف ہے۔ ہمیں ہمارے اساتذہ نے، ہمارے بزرگوں نے جو آداب، جو مینرز
سکھائے ہیں ہم اس کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم ان آداب اور ایٹیکیٹس پر عمل کرنے کو اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتے ہیں۔ تو علامہ قمر الزماں صاحب اعظمی اور حضرت مولانا مفتی محمد یونس صاحب کاشمیری مد ظلہ العالی یہ ورلڈ اسلامک مشن میں ہی نہیں بلکہ تنظیم سے باہر بھی میرے انتہائی سینئر بزرگ علماء ہیں، اور ان حضرات کی تقریر کے بعد میری تقریر کا کوئی جواز نہیں ہے، اس لیے میں کوئی تقریر نہیں کروں گا، صرف اپنی حاضری یہاں میں لگوانا چاہوں گا، اور اس سلسلے میں صرف 2 یا 3 باتیں انتہائی اختصار کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اور آپ نورانی میموریل کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہیں، قائد اہل سنت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ کا یہاں آنا، اس کانفرنس کا یہاں انعقاد، علماء کرام کی اتنی بڑی تعداد میں یہاں شرکت، یہ قائد اہل سنت کی بارگاہ میں بہت بڑا خراج عقیدت۔ لیکن دور حاضر کا اور عصر حاضر کا غالباً یہ تقاضا ہے کہ ہم حضور قائد اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت اور اپنا ٹریبیوٹ عملی طور پر پیش کرنے کے لیے کچھ سوچیں۔ بڑی بڑی کانفرنسیں، بڑے بڑے پروگرام، بڑے بڑے جلسے، بڑی بڑی روح پرور تقریریں یقیناً یہ بھی ہمارے ٹریڈیشن کا ایک حصہ ہیں اور حصہ رہیں گی، لیکن قائد اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یورپ میں، ہالینڈ میں، دنیا کے مختلف گوشوں میں جو پیغام پہنچایا اور جس کمپین کو لے کر، جس اخلاقی، روحانی اور علمی پیغام کو لے کر وہ دنیا میں جاتے رہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم عملی طور پر ان کے پیغام کا ایک حصہ بنیں، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ مدینۃ الاسلام کو اس کی پوری شان و شوکت کے ساتھ رینوویٹ کر کے وہاں اس خواب کی تعبیر ڈھونڈی جائے جو خواب حضور قائد اہل سنت نے دیکھا تھا، جو خواب علامہ ارشد القادری نے دیکھا تھا، جو خواب اکابرین اہل سنت نے دیکھا تھا کہ مدینۃ الاسلام کو سنیت کے مطالعے کا، اہل سنت کے عقائد اور معمولات کا ایک ہیڈ کوارٹر یورپ میں بنایا جائے۔ جب تک یہ کام پورا نہیں ہوگا اس وقت تک حضور قائد اہل سنت سے ہماری عقیدت و محبت کا دعویٰ شاید ادھورا رہے گا۔ اس لیے اس دعوی محبت کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مدینۃ الاسلام کی اس عمارت کو اپنی ضرورت کے مطابق رینوویٹ کرنے کے بعد وہاں اسلام کے حقیقی مطالعے کا اور اسلام کی حقیقی اسٹڈی کا کام شروع کیا جائے۔ آج پورے یورپ میں اسلام کو جس طرح ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، اسلام کا نام جس طرح ایبیوز اور مس یوز کیا جا رہا ہے، اسلام کو جس طرح ریڈیکلزم،
टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का एक स्टेक होल्डर बताया जा रहा है। इस बातिल और मिसगाइडेड तसव्वुर को खत्म करने के लिए यह जरूरी है कि इस्लाम की सच्ची, सही और एक्यूरेट तस्वीर और उसका सही इमेज हम यूरोप को दिखाएं, और इसके लिए मदीनतुल इस्लाम के कारवाने इश्क व मोहब्बत का नूरानी परचम के तले आगे बढ़ना जरूरी है और वक्त की शदीद जरूरत। इसी तरह यह बात पहले भी मैंने गालिबन इसी तरह के किसी प्रोग्राम में कही है कि मैंने अपनी जिंदगी का कुछ बेहतरीन हिस्सा कायदे अहले सुन्नत की खिदमत में गुजारा है, और मैंने ये देखा कि आप दुनिया के जिस खित्ते में तशरीफ ले जाते, जिस मुल्क में तशरीफ ले जाते, वहां आप इस्लाम के दिगर बुनियादी पैगामों के साथ साथ खत्मे नबूवत की अहमियत पे जरूर रोशनी डालते। It was one of the cardinal part of Qaid Ahl Sunnah's program. Wherever he went, he alerted the Muslim community about the conspiracy of Ahmadis, about the danger of Qadianis, about the risk they pose to the integrity and honor of Muslim Ummah, about the danger they pose to the integral, unconditional belief of Muslim Ummah on the finality of our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. कायदे अहले सुन्नत ने खत्म नबूवत के अकीदे के इस्तेहकाम और तबलीग को अपनी जिंदगी का वजीफे शामो सहर बना लिया था। इस अकीदे पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कायदे अहले सुन्नत के पैरों में डॉलर्स रखे गए, पाउंड्स रखे गए, करोड़ों रुपए की ऑफर की गई, लेकिन सिद्दीक अकबर के खानदान के इस नूरानी सपूत ने दौलत को ठोकर मारकर, दुनिया की ऑफर्स को ठोकर मारकर खत्मे नबूवत के कॉन्सेप्ट पर किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज से इनकार को अपनी पहचान बना लिया था। वो इसी पहचान के साथ जिंदा रहे। वो पाकिस्तान की कौमी असेंबली हो या यूनाइटेड नेशंस का न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर हो या सूरीनाम और मॉरिशस की जमीन हो या अमेरिका और कनाडा के जलसे और कॉन्फ्रेंसेस हो या इंग्लैंड और हॉलैंड के सेमिनार और प्रोग्राम हो, वो जहां जाते थे खत्मे नबूवत का पैगाम उनके लिए ऑक्सीजन की हैसियत रखता था। तो हम नूरानी गुलामों पर यह बात फर्ज है कि हम खत्मे नबूवत की इस आलमी अजीम अकीदे की तहरीक को जिंदा रखकर कयामत की सुबह तक कायदे अहले सुन्नत की बारगाह में खिराज अकीदत व मोहब्बत पेश करते रहे। इस काम को मुनज़्ज़म करने की जरूरत है। ये काम एडहॉक बेसिस पर नहीं होना चाहिए। ये काम मौसमों से ताल्लुक नहीं रखता। ये काम हमारी तहरीक के उरूजो जवाल से वाबस्ता नहीं होना चाहिए, बल्कि ये काम और ये मैसेज और ये कैंपेन ये कायदे अहले सुन्नत की बारगाह में हमारा और सुन्नी मुसलमानों का सबसे बड़ा खिराजे अकीदत होगा। इसलिए मैं अपने आप को भी और अपने
دوستوں کو بھی یہ یاد دلاتا چلوں کہ قائد اہل سنت کے اس پروگرام کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، باقی رکھنا ہے، آگے بڑھانا ہے، تاکہ قادیانیوں سے اس وقت جو خطرات لاحق ہیں اس سے اہل سنت کے عقیدوں کے گھروں کی مکمل حفاظت ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اکابرین ورلڈ اسلامک مشن۔ فتنہ قادیانیت کا سر کس نے کاٹا سوائے نورانی، اور اہل ہالینڈ پر خاص کر لوگوں رحمتیں بن کے چھائے نورانی۔ حضور تاجدار خطابت خطیب الاسلام پروفیسر حضرت علامہ مولانا شاہد رضا صاحب قبلہ نعیمی مد ظل العالی کے نورانی خطاب سے ہم اپنے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، دل تو یہی چاہتا تھا کہ دیر تک یہ خطاب جاری رہے، لیکن پھر بھی سبحان اللہ، جو دلوں میں عشق رسول کا چراغ جلایا پروردگار عالم، اس کی روشنی میں ہمیں خدمت دین کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اور آپ کو مبارک ہو کہ حضور مفکر اسلام کے زبان فیض ترجمان سے جو اعلان ہوا، جامعہ کے تعلق سے جو کل ہمیں فوری ضرورت تھی وہ ٹارگٹ پورا ہوا۔ یہ اللہ کا شکر ہے ام المساجد طیبہ میں، جس کو حضرت قائد اہل سنت نے دین کی خدمت کے لیے مرکز بنایا تھا کہ دین کی خدمت کے لیے، ہالینڈ کے لیے، یہاں کے مسلمانوں کے لیے جو بھی تحریک چلے، ام المساجد طیبہ کو اس میں اپنا کردار پیش کرنا ہے۔ پروردگار عالم اس خدمت کو قبول فرمائے، اور حضرت نے جو فرمایا تھا وہ ٹارگٹ پورا ہوا، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ورلڈ اسلامک مشن کے اکابرین، حضور جانشین قائد اہل سنت، حضور مفکر اسلام، حضور مفتی صاحب قبلہ اور حضور تاجدار خطابت جی، ابھی جو یہ وعدہ ہے، یہ کیش جو ہے الحمدللہ ابھی فوری طور پر یہ پورا حساب آپ کے سامنے جو ابھی چندہ آیا ہے پیش کیا جا رہا ہے۔ 4715 4715 یورو 7 سینٹ اور 10,000 100 پاؤنڈ اس میں ہے، یہ بھی کیش ہے، اور 10,800 10,800 یورو انشاءاللہ وعدہ ہے، یہ 1-2 روز میں کل ہی تک انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو اب اللہ کے فضل سے امید ہو گئی کہ ہمارے ان بزرگوں نے جو ہمیں نصیحت فرمایا اور جس کے لیے ہمیں ہمارے دلوں کو گرمایا، انشاءاللہ تعالی یہ کارواں آگے بڑھتا رہے گا، اور ہمیں مل کر کے کہنا ہے کہ ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا۔ انشاءاللہ یہ عشق و محبت کا کارواں قائد اہل سنت کی دعاؤں کے سائے میں جگر حضور مفکر اسلام، حضور تاجدار خطابت، حضور مفتی صاحب اور تمام علماء ملت اسلامیہ جو مقامی علماء یہاں ہمارے تشریف فرما ہے، انشاءاللہ یہ اہل سنت کا کارواں چلتا رہے گا، اور جو چیلنجز ہیں انشاءاللہ تعالی یہ علماء اور عوام اہل سنت ٹوٹل جو ہے 15,603 پلس 100 پاؤنڈ اور اس کے ساتھ 100 پاؤنڈ۔ اللہ تعالیٰ تمام معاونین کی حضور جانشین قائد اہل سنت دعا فرما رہے ہیں، سب کی خدمت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں جامعہ کے تعلق سے اور کچھ کرنا ہے، وہ پورا پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ پیش کیا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ قائد اہل سنت علیہ رحمت الرضوان نے جو اس قوم کی اور اس ملک کی جو خدمت کی ہے، اس کے رنگوں کو، اس کی بہاروں کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سر دست اتنا ضرور میں عرض کروں گا کہ ماندلک جو بدراخ آپ جامعہ کو دیتے رہے ماہانہ چندہ، اسے برقرار رکھیں، ڈوناسی جو ہے اسے برقرار رکھیں، مسجدوں کی خدمت کریں اور مسجدوں سے وابستہ رہیں، دین کے کسی بھی کام میں، جیسا کہ ہمارے ان بزرگوں نے بیان فرمایا، وقت تفصیل کا نہیں ہے۔ اب میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس ذات گرامی کو جو قائد اہل سنت کے جمال کے عکس ہیں، ان کی امانتوں کے امین ہیں، ان کے لخت جگر گوشے قائد اہل سنت، مبلغ اسلام، رہبر شریعت، پیر طریقت حضرت علامہ مولانا شاہ محمد انس نورانی صدیقی کی خدمت بابرکت میں عرض گزار ہوں کہ حضور تشریف لائیں اور اپنے کلمات طیبات سے ہمارے دلوں کو جگمگائیں، حضرت کا والہانہ استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نہ جھکنے والا، نہ بکنے والا،
اللہ روح کی پیاس دین کی تبلیغ، روح کی پیاس دین کی تبلیغ، عشق آقا غذائے نورانی، حضور جانشین قائد السنت مائی. ماشاءاللہ تشریف رکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الحمد للہ ثم الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءكم رسول ربنا بالحق. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محبت سے درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ. حضرت قبلہ علامہ مولانا مفتی محمد یونس صاحب کشمیری دامت برکاتہم العالیہ، قبلہ علامہ مولانا مفکر اسلام الشاہ محمد قمر الزمان صاحب عازمی نورانی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا شاہد رضا صاحب نعیمی نورانی قاضی دامت برکاتہم العالیہ، جناب شفیق ملت رہبر رشد و ہدایت جناب علامہ مولانا شفیق الرحمن صاحب مصباحی نورانی قادری دامت برکاتہم العالیہ، مولانا عبدالغفار صاحب، مولانا طاہر صاحب، مولانا مشتاق صاحب، مولانا تمام جتنے بھی مولانا رفیق صاحب، قاری صاحب، بزرگوں، عزیز علماء، عزیز نوجوانوں، محتشم محترم معزز خواتین، پیاری بہنوں، عزیز بچیوں اور تمام نوجوان ساتھیوں اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو کہ آج عرس قائد اہل سنت 8واں سال بڑے بہترین اور باعزت و باوقار طریقے سے جامع مسجد طیبہ میں منعقد ہوا. جناب محترم حاجی محمد قاسم صاحب، حاجی محمد یونس صاحب اور تمام اور دیگر معاونین جو ہیں جنہوں نے اس عرس مبارک کی بابرکت تقریب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالی ان کے مرشد قائد اہل سنت کی دعائیں، ان کا فیض ان تمام کو گاہے بگاہے عطا فرمائے. اور جو تمام شرکاء ہیں ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اس بابرکت تقریب میں شرکت فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کی تشریف آوری پر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرما رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ دین ہے. دیکھو دنیا میں کتنے مذاہب نظر آتے ہیں، مختلف مذاہب ہیں، لیکن جو اللہ کے ہاں جو دین ہے، جو مذہب ہے، جو پہچان ہے، جو ایک ریلیشن ہے، وہ صرف اسلام کا ہے. اور پھر حدیث مبارکہ میں حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام قرآن شریف میں تو یہ اللہ نے فرما دیا کہ دین اسلام تمہارا اسلام ہے، دین تمہارا اللہ کے یہاں جو محبوب ہے وہ اسلام ہے، اور تم مسلمان ہو، تمہاری پہچان بتا دی.
قرآن شریف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں لا يكون أحدا مؤمنا حتى أكون أحب إليه من والديه وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، تب تک تمہارا اسلام مکمل نہیں ہے جب تک حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے محبوب ترین نہ اس کے لیے ہو جائے. پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ کیا فرما رہا ہے قرآن میں؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ. یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ سب سچوں کی جماعت ہے. وہاں سے نظر اٹھا کر اگر دیکھو یہاں تک حضرت مفتی صاحب، علامہ صاحب قبلہ، علماء اکرام، حفاظ اکرام، یہ سچوں کی جماعت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایسی جماعت سے وابستہ رہنے کا ہمیں حکم فرمایا، اور کتنی بڑی خوش نصیبی اور سعادت ہے ان تمام علماء کے لیے. Such a great honor and privilege for all these scholars, all these ulama, and all these students, and all the elderly people and the youngsters. They used to accompany His exalted eminence, Maulana Shah Ahmad Nurani Siddiqui Rahmatullah alayhi. Maulana Shah Ahmad Nurani Siddiqui Rahmatullah alayhi was a sign, a true symbol of Islam. Wherever he used to move, the people, after looking at him, they used to remember Islam. They used to achieve the love of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And Maulana Shah Ahmad Nurani, we remember him today in the celebration by the name of Urs Sharif. It is because he was a devoted person who devoted his whole lifetime only for the sake of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. And the love of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, which he had, he used to spread among all the people. وہ عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں پھیلاتے، اور لوگوں کا جو قبلہ سینٹرم کی طرف بنا ہوتا، ان کے قبلے کا رخ جو ہے مدینہ طیبہ کی طرف موڑ دیتے. دنیا سے محبت، دنیا کی محبت سے دور کرتے، اور آخرت اور اللہ کے محبوب سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف ان کا رخ موڑ دیتے. This is the name of Maulana Shah Ahmad Nurani Siddiqui Rahmatullah alayh. Now, when you look at the achievements of Maulana Shah Ahmad Nurani, what do you see? Was he a alim Maulana who used to just wear a turban on his head and a beard on his face and used to call himself a Muslim? No. وہ ایسے نام کے بے عمل سے سخت ناپسندیدگی فرماتے تھے جو داڑھی بھی رکھ لیتا ہو اور جو ہے سر پہ پگڑی بھی باندھ لیتا ہو اور یہ کہتا ہو کہ جو ہے نا ہم جو ہے اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے محبت رکھتے ہیں اور عمل کچھ نہ ہو. ان کا ہمیشہ یہ کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو، اللہ کے احکام پر عمل کرو، باشرع ہو کر عمل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. یہ ان کا تھا. وہ کبھی امپوز نہیں فرماتے. Did he ever told you or order you that wear a cap on your head always or a turban on your head always? آج آپ دیکھیے نظر اٹھا کر طرح طرح کے رنگوں کی پگڑیاں نظر آ جاتی ہیں، داڑیاں بھی نظر آ جاتی ہیں،
اور ہر طرف سے دیکھیں تو یہ بھی نظر آ جاتے ہیں اور وہ بھی. ماشاءاللہ مولانا صاحب السلام علیکم, آگے تشریف لائیے مولانا, آپ آگے تشریف لائیے, اب عالم ہیں. ہر طرف جہاں دیکھیں نظر آ جاتے ہیں, لیکن ہم کو انہیں, آپ یہاں آگے تشریف لائیے مولانا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اکرام. لیکن ان کا رستہ, ان کا پتہ بتانے والا کون تھا؟ مولانا شاہ احمد نورانی. مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے دین سے محبت کا درس دیا. انہوں نے آپ کو محبت رسول دکھائی. انہوں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں رہ کے دنیا کے ساتھ زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو کس طرح سے آرام دہ بنا سکتے ہو. انہوں نے مسجدوں کو قائم فرمایا. پہلی مسجد فیض الاسلام, جس کے چشم دید گواہ یہاں علماء کرام ہیں, فیض الاسلام جب قائم فرمائی تو حضور قائد اہل سنت کی دعا تھی کہ اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما, اور اس مسجد کے قائم ہونے کی برکت سے اے اللہ پورے نیدرلینڈز کو مسجدیں عطا فرما. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں پورے نیدرلینڈز میں جہاں جس طرف چلے جاؤ, ایمسٹرڈیم میں آ جاؤ, تھیبہ ہے, غوثیہ ہے, الغوث ہے, المیرا چلے جاؤ وہاں اور مسجد ہے, ضیاء الاسلام مسجد ہے, دن ہاگ میں چلے جاؤ وہاں پہ غوثیہ ہے, دوون چلے جائیے انوار مدینہ ہے, زولو چلے جائیے گلزار مدینہ ہے, فردوس لرستاد چلے جائیے فردوس ہے. تو یہ تمام جو ہے انہوں نے بنا دیے مراکز کہ یہاں پر آؤ, بے ایمان نہ بنو کہ داڑیاں رکھ کر اور ایسے ہی اسلامی لباس پہن کر بے عمل زندگی گزار سکو. با عمل بن جاؤ, مسجدوں سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو. اور اس لیے انہوں نے پہلے طلباء کو وہ باہر بھیجتے تھے, پھر ان کی بصیرت, انہوں نے وہاں پہ علماء تیار کرائے تھے. آج انہوں نے مساجد کو سنبھالا ہوا ہے اور انشاءاللہ سنبھالتے رہیں گے. یہ تو تمام باتیں انہوں نے ہمارے اور آپ کے لیے کی, لیکن اگلی جنریشن کے لیے ایک این جی او, ایک ایسا ادارہ قائم فرمایا, ایسی پروڈکشن انڈسٹری قائم فرمائی. It is a factory, it is an industry which will reproduce one after another, and that is جامع مدینۃ الاسلام. آج ہم قابل مبارکباد ہیں کہ ہم الحمدللہ نام کے مسلمان نہیں ہیں, ہم نے کام کر کے دکھایا. حضور قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں, ان کی سیادت میں ہم نے کام کر کے دکھایا, اور ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے بعمل طریقے سے کچھ حاصل کر کے دکھایا. تمام مسجدیں آباد ہیں. جامع مدینۃ الاسلام جس کے لیے حضور قائد اہل سنت نے دعا فرمائی اور پرسنلی جد و جہد فرمائی, آج جامع مدینۃ الاسلام میں بھی پچھلے ہفتے دیکھ کر آیا, اس کے در و دیوار شکستہ ہو گئے. بالکل ایسا لگتا ہے کہ اس جامعہ کو کسی کی نظر کھا گئی. جامعہ کہیں سے جامعہ معلوم ہی نہیں دے رہا تھا کہ وہ جامعہ ہے. یعنی کہ وہ کمرہ جس میں حضور قائد اہل سنت تشریف فرما ہوتے ہیں, ہمیشہ اس کمرے کا ایسا حال تھا کہ میں اپنی زبان سے بیان کروں تو شاید میری آنکھوں میں آنسو آ جائے اور آپ کی زبان سے بھی کہ ہائے کیا ہو گیا کی باتیں نکلنی شروع ہو جائیں. لہذا میں بتاؤں گا نہیں. آج جامعہ مدینۃ الاسلام سخت مشکل میں ہے. اے خاصان رسول, وقت دعا ہے. تیرے غلام محمد کی قائم کی ہوئی جامعہ پر وقت آن پڑا ہے. تو آج جامعہ مدینۃ الاسلام کے لیے جو کار خیر آپ نے کیا وہ کیا, اور میرا یہ یقین ہے کہ آپ لوگ کنگلے نہیں ہیں, سب صاحب ثروت ہیں. اب سب اپنی جیبوں سے 10 نکالیں اور اس میں دیجیے جامعہ کے لیے. تو اب میں درخواست کروں گا آپ لوگ جائیے, all of you who are sitting,
You are having anything in your pocket, give 10, 10, 10, 10. سب 10 اگر دیں گے انشاءاللہ یہ جامعہ کل انشاءاللہ اس کی رینوویشن ہو جائے گی اور پرسوں سے یہ کام شروع ہو جائے گا. ہاں کوئی قرض کوئی فرد باقی نہ رہے. Everyone should donate 10, 10, 10 to جامعہ مدینہ الاسلام. شروع کر دیجئے بسم اللہ. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ had a very, very symbolic life in front of you. He was a person who always called the people towards Islam, towards the reality, towards the love of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And he was just not an alim deen, he was a politician. He politically also contested. And when he was a member of the parliament, he got this final declaration from the government that Qadianis, they should have no connection with the Muslims. ختم نبوت کا معاملہ مولانا شاہ احمد نورانی کی کاوشوں سے حل ہوا. آج اب جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو, ہماری یہ جو جنریشن ہے, ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے تک کا پتہ نہیں ہے. آپ کو یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہوگی کیا ہو رہا ہے. But these people, everyone should know, and they should go to their houses. بس 10 یورو ڈالتے جائیں, آپ اس میں ڈالتے جائیں, اپنے گھر جائیں اور اپنی جنریشنز کو بتائیں ختم نبوت. We exactly mean that Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the last prophet. And ان کی محبت جو ہے ایمان ہے, اور ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک رسول اللہ کی محبت, جب تک محبت رسول اللہ سے نہ ہو. حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان الایمان لیرج الی المدینہ کما ترج الحیۃ الی جوہرها. ایمان جو ہے ہمارا مدینے میں محفوظ ہے, اور مدینہ طیبہ سے محبت رکھنا یہ ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے. اور ہمارے قائد, ہمارے مرشد حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کی محبت کا مدینے سے اس کا عالم یہ دیکھیے کہ جو بھی مسجد آپ کی یہاں قائم فرمائی, یا تو اس کا نام گلزار مدینہ, یا تو کوئی انوار مدینہ, یا کچھ فیضان مدینہ, یا نور مدینہ, یا نور مصطفیٰ, اس طرح سے ناموں سے منسوب کر کے آپ کے دلوں میں ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع کو جلا دیا. آج آپ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ان کو. آج یہ جلسہ ہے. حضرت مفکر اسلام نے فرمایا کہ اگر آپ کو ان مسجدوں کو قائم رکھنا ہے, اگر اس جامعہ کو قائم رکھنا ہے, تو we should celebrate the Urs Sharif. Agar if you are not in program of making a continuation of these masajids, of this jamia, تو میں اپنے والد کا جانشین ہونے کی حیثیت سے میں بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں, مجھے اپنے والد کے لیے ایسے عرس کی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ ایئر پلیز آئندہ سے کوئی نہ آئے. اگر مسجدیں قائم ہیں, اگر جامعہ قائم ہے, تو مولانا شاہ احمد نورانی کی دعائیں بھی آپ کو ملتی رہیں گی. اگر ان کو کچھ ایسی نقصان ہوا تو قیامت کے روز جس طرح میں جواب دہ ہوں, اسی طرح آپ سب بھی جواب دہ ہیں. آج یہ وقت ہے, اس کے اوپر سوچئے, اور جامعہ اور ہماری مساجد جتنی بھی ہیں سب ایک ہو جائیں, آپس کے جھگڑوں کو دور کریں, اور مانیں کہ مولانا شاہ احمد نورانی کی امانت جو ہے, the amanat we are holding of Maulana Shah Ahmad Nurani is World Islamic Mission. All these masajid, this jamia, and all the murideen, they are knowing about Maulana Shah Ahmad Nurani. They should think about it. آئندہ برس عرس اگر ہونا ہے تو دیکھ لیجئے آپ,
آپ کو اس جامعہ کو مضبوط کرنا ہے، مساجد کو جامعہ کو مضبوط کرنا ہے، مساجد کو آباد رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس کوشش کو بہترین درجہ قبولیت عطا فرمائے گا، اور میرا ایمان ہے کہ مرشد کریم، مرشد برحق، جنہوں نے دنیا میں آپ کو اپنے ساتھ رکھا، انشاءاللہ روز قیامت انشاءاللہ وہ آپ کو اپنے قریب بلا لیں گے، اور انشاءاللہ حضور کے دربار میں جب حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب مساجد اور جامعہ کو قائم رکھنے والوں کی انشاءاللہ ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت اقدس والد ماجد قبلہ قائد اہل سنت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی تمام فیوز و برکات سے سارے مریدوں کو مالا مال فرمائے، سب کے گھروں کو آباد فرمائے، اور اس نئی جنریشن کو جو سامنے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی دین کی راہ کا رستہ ضرور دیکھنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب کھڑے ہو ادب سے حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا لله داعي بسلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبارد وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام الصلوات صلوات أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي سلام
رسول يا حبيب صلوات عليك صلوات حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا آپ سلطان مدینہ محبت وحی و سکینہ نور سے معمول سینہ اور مشک سے بہتر پسینہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ اللہ علیکہ آپ کے در کی فقیری تو دو جہاں کی ہے امیری اب آ گیا ہے ضعف پیری تو کیجئے دستگیری یا سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ صلوات بگڑی ہم سب کی بنا لو اور شکل نورانی دکھا اور شکل نورانی دکھا اور شکل نورانی دکھا اور شکل نورانی دکھا اور شکل نورانی امبری زلفیں سنگھا دو اب مدینے میں بلا لو یا نبی علیکہ یا رسول علیکہ یا حبیب سلام علیکہ اللہ علیکہ صلوات اور اے علی میں خفتہ قسمت تھام کر دامان رحمت ہم سب مانگتے ہیں اپنی حاجت تو باز ہو باب اجابت نبی یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات مصطفیٰ جان رحمت